سفر بمقام فکر کیجیے بادشاہی کے خبر مقرر ہے ذاکر اہل بیت سید اکبر حسین رضوی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ انجمن معصومین پروان حسنین اور گلشن زہرا ماتم کا نذرانہ پیش کریں گی۔ عباس حسین ابن علی حسین مرحوم آپ کی شرکت کی متمنی ہے فرزندان، اور 12 صفر 9 بجے شب بمقام بیت الخائر مجلس سزا مقرر ہے۔ ڈاکٹر سید عباس علی نقوی حیدرآباد کے باہر کے ذاکر اہل بیت ہے، وہ بیان فرمائیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ بیت الخائر میں 12 صفر 9 بجے شرکت کرے۔ آپ کے شرکت کے متمنی ہے بانی و سیکرٹری حسینی اسکاٹ سپٹین صاحب۔ مجلس سزا 13 صفر حسینیہ نواب عنایت جان بہادر منڈی گرادم میں مقرر ہے۔ انجمن معصومین روئے کاظمی اور شہر حیدرآباد کی مخصوص انجمن ماتم کرے گی۔ فرزندان نواب مصطفیٰ علی خان مرحوم آپ کے شرکت کے متمنی ہے۔ اور 12 صفر شب میں 14 صفر شب میں 12 بجے انجمن معصومین اراکین انجمن معصومین آپ کے شرکت کے متمنی ہے۔ قدیم اور جدید انجمن معصومین کے نوحے پڑھے جاتے ہیں بارگاہ معصومین پر شب سینہ زنی 14 صفر شب میں 12 بجے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت کرے۔ اور آج 5 صفر سے 14 صفر تک درہ بازار پر مجالس ہوتی ہے۔ الگ الگ انجمنیں روزانہ ماتم کا نذرانہ پیش کرتی ہے درہ بازار عاشق خانے حضرت عباس پر۔ اور 13 صفر کو شب میں 1 بجے انجمن معصومین کا وہاں پر بھی مخصوص ماتم ہوگا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت کرے۔ اور 13 صفر 1 بجے یاقوت پورے میں عباس صاحب آپ کے شرکت کے متمنی ہے۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ سید حسین علی ابن سید عباس علی اور ایک سورہ فاتحہ میر صابر علی سوار عرضاؤ مقاموں کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اصغر کو نیند آئی نا شوق جہاد میں، جھولے میں جاگتا رہا بچہ تمام رہا۔ ماتمداران حسین یہ قدیم عاشق خانے شہزادے علی اصغر سر کے سر، اور آج 5 صفر شب 6 صفر اور شب میں تقریباً آدھی رات گزر گئی ہے، اور انجمن معصومین کے ماتمدار عزادار یہاں پر آنسوؤں کا اور ماتم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شہزادے کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ان تمام ماتمداروں کو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ یہاں پر جو مومنین خدمت کر رہے ہیں عاشق خانے سر کے سر کے لیے، ان سب مومنین کو اللہ بادشاہ کے کاروبار میں ترقی ہے۔ یہ شہزادے علی اصغر کا ذکر ہے کہ جس کے لیے شہزادے علی اصغر اتنے کم سن تھے کہ مولا حسین کے لشکر کے سب سے کم سن مجاہد شہزادے علی اصغر 10 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ تاریخ کی بات ہے مختصر،
10 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی. مولا حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، یعنی شہزادے علی اصغر کل 18 دن گھر میں رہے. اس کے بعد 5 مہینے 4 دن سفر میں رہے. 2 محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے. 2 محرم سے 10 محرم تک خیمے میں رہے. یعنی یہ شہزادے علی اصغر کی مکمل زندگی ہے. 10 رجب کو ولادت ہوئی اور 10 محرم کو شہادت ہوئی. 18 دن گھر میں رہے، 5 مہینے 4 دن سفر میں رہے، 8 دن خیمے میں رہے. مگر دیکھیے بتلایا کبیر ہونا صغیر ہونا اہل بیت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اپنی شہادت کو ویسے ہی پیش کیا جیسے حضرت عباس نے شہزادے علی اکبر نے پیش کیا. شہزادے علی اکبر اپنی قربانی کو ایسے ہی پیش کیا. مولا حسین نے 9 محرم کی شب میں 1 رات کی مہلت لی بھی اور دی بھی. لی اسی لیے کہ اگر 9 محرم کو جنگ ہوتی تو شہزادے علی اصغر کے لیے 6 مہینے پورے نہیں ہوتے. 10 رجب سے 10 محرم 6 مہینے ہوں گے، اور اگر 9 محرم کو جنگ ہوتی تو 1 دن باقی رہتا. اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے کم سے کم 6 مہینے کا سن چاہیے. اسی لیے 1 دن کی مہلت لی اور بھی اسی لیے کہ اب بھی اگر کوئی حور سے حور علیہ السلام بننا چاہتا ہے تو آ جائے. تو لی بھی اور دی بھی. وہ شہزادے علی اصغر کا ذکر ہے اس حاجر خانے میں کہ جس کے لیے ظالم نے ایسے تیر کا استعمال کیا، ایسا تیر جسے تیرے سے شعبہ کہا جاتا. تیرے سے شعبہ. عرب میں 6 طرح کے تیر ہوتے تھے. 6 طرح کے تیر. پہلے تیر کا نام تھا نپل، دوسرے تیر کا نام تھا بوجل، تیسرے تیر کا نام تھا موجلہ، چوتھے تیر کا نام تھا سائن، اور 5ویں تیر کا نام تھا موجلہ، اور 6ٹھے تیر کو کہا جاتا تھا تیرے سے شعبہ. اور جو نپل تیر ہوتا تھا وہ پرندوں کو شکار کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا. وہ تیر ہوا میں چلایا جاتا تھا. صبح عاشور جب مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے تو دور سے نپل تیر کا استعمال کیا گیا. اور میزات اور موجلہ جنگوں میں کثرت سے استعمال ہوتا تھا. اور ایک تیر جو آخری تیر تھا وہ تیر کو کہا جاتا ہے تیرے سے شعبہ. تیرے سے شعبہ 3 نوکوں والا تیر تھا جو اتنا وزنی تھا جسے چلانے کے لیے اپنا گھٹنا زمین پر ٹکانا پڑتا تھا. اور مولا نے اپنا گھٹنا گھوڑے کی زین پر ٹکایا تھا. عرب میں کوئی استاد اگر یہ تیر چلانا سکھاتا تو پہلے قسم دیتا تھا کہ تم کسی بشر پر یہ تیر نہیں چلاؤ، تم کسی بشر پر یہ تیر نہیں چلاؤ گے. ایسا تیر جو آج کل کے وزن کے حساب سے دیکھے تو 9 کلو کا وزن، ایسا تیر جو پورا لوہے کا ہوا کرتا تھا، ایسا تیر تیرے سے شعبہ. اور تیر کا کام ہے سوراخ کرنا. تیر کا کام ہے سوراخ کرنا. تیر نے شہزادے علی اصغر پر جب تیر چلا تو ایسا تیر تھا، وہ تیر نے کوئی سوراخ نہیں کیا بلکہ تیر نے شہزادے علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں پر ذبح کر ڈالا. ایسا تیر تھا. مولا حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر، سنسناتا ہوا تیر چلا، شہزادے علی اصغر کے گلے پر لگا. مولا حسین کا بازو چھدا. مولا حسین مضبوطی سے نہ تھامے ہوتے. شہزادے علی اصغر دور جا کر
زمین کو برداشت نہ ہوا، اب یہ سوچ رہے ہیں ماں کو یہ بچہ کیسے بدلائے، ماں یہ سوچ رہی ہے کہ پانی پی کر آئے گا، مگر اس کا بچہ ذبح ہو گیا، اسی لیے پسے خیمہ آئے، آ کر شہزادی زینب کو آواز دی، شہزادی رباب دوڑتی ہوئی آئی، کہا والی میرا بچہ کہاں ہے، کہا رباب صبر کرنا، وعدہ صبر لیا، عبا کا دامن ہٹایا، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو شہزادی رباب نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا، دیکھ کر کہا والی کیا اس فوج میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے جو میرے ایک بچے کو اس عمر میں نہر کیا گیا، کیوں بی بی نے نہر کہا، اسی لیے کہ ایسا تیر چلا تھا جو کسی جانور کو نہر کرنے کے لیے چلایا تھا۔ مولا حسین نے کہا رباب ہمارے بعد بیلدائی ہوگی، بازو میں رسن ہوگی، تم علی اصغر کو کیسے سنبھالو گی، اسی لیے ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایک ننھی سی خبر بنائی ہے، ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی خبر بنائی، مولا حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، اب دیکھا کبھی اس پھول سے بدن کو دیکھا، کبھی اس مٹی کو دیکھا، آفتاب انگارے برسا رہا ہے، زمین دہک رہی ہے، کبھی اس پھول سے بدن کو دیکھا، کبھی اس مٹی کو دیکھا، شہزادے علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا مگر مٹی ڈال نہیں سکے، مولا حسین نے اپنا منہ پھیر لیا، آہستہ آہستہ پیروں سے کربلا کی خاک یوں شہزادے علی اصغر کو مدفن کیا، اس کے بعد قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے، پانی کہاں سے لائے، ایک گھونٹ کے لیے ظالم نے گلے پر تیر چلایا، مولا حسین نے اپنا رخسانہ رکھ دیا، قبر علی اصغر پر اس قدر بے کسی پر ہوئے، شہزادے علی اصغر کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا، انا قتیل الابرار، انا قتیل الاقشان، انا قتیل القربان۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین